بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بھیانک انتقام کہانی کا تیسرا حصہ لے کے آئی ہوں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سنسنی خیز انتقام اور محبت کے جذبوں سے بھرپور ہے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو پھر یہ عبدل بھائی خود اس کے سینے میں گولی اتارے گا؟ وکرم بھائی نے انتہائی نفرت سے کہا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تبھی ڈسوزا نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ ایسا ایسا کیسے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ صرف ڈیل پکڑنے کا غصہ نہیں، ہماری ساکھ کا پرابلم بھی ہے۔ دیکھو ساکھ بن جاتی ہے۔ اور اس نے سمجھانا چاہا، لیکن وکرم بھائی نے جذباتی انداز میں کہا، اور وہ جو ہمارا خوف ہر طرف پھیلا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی ہمارا ڈر ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا دھندا کرتے ہیں۔ جب تک ہماری دہشت ہے تب تک ہم ہیں، ورنہ… وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر سب کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے کی خاموشی طاری رہی، پھر امیت چودھری سر ہلاتے ہوئے بولا، کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، لیکن ایک پولیس والے کو مارنے کا مطلب پوری پولیس فورس کو پیچھے لگا لینا ہے۔ ڈسوزا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سب کی طرف دیکھا، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بولا، آر یا پار، یا تو ہم اس علاقے پر حکومت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ وکرم بھائی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، دیکھ وکرم، اس وقت تیرا دماغ گرم ہے، اچھی طرح سوچ لے۔ عبدل بھائی نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اٹھا اور اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد اس نے عبدل بھائی کے سینے پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے عجیب طنزیہ لہجے میں کہا، اس رانا پرتاپ کو مارنے کے واسطے نہ تیرا پرمیشن کی ضرورت ہے اور نہ تیرے پسٹل کی۔ تو جانتا ہے کہ میں اسے اب تک مار چکا ہوتا، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں تجھے کیوں کہہ رہا ہوں۔ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، بھاؤ دیتا ہے تو جتنا پیسہ مانگتا ہے دے دو، نہیں مانتا تو ختم کر دو۔ ڈسوزا نے بڑے سکون سے کہا، جیسے کہ اسے اس کی بات سمجھ آ گئی ہو، گھبراؤ مت، اگلا آنے والا انسپیکٹر ہمارا ہوگا، میں بات کر لیتا ہوں۔ امیت چودھری نے اپنا فون نکالتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، ابھی بات مت کرو، میں اس عبدل بھائی کی ڈیل دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کرتا ہے یہ؟ وکرم نے یوں کہا جیسے وہ کوئی بات جانتے ہوئے بھی چھپا رہا ہو۔ عبدل بھائی نے چند لمحے وکرم کی طرف دیکھا، پھر اس نے ان دونوں پر نگاہ ڈالی اور کمرے سے جانے لگا۔ تبھی وکرم بھائی نے زور سے کہا، اور سن۔ وہ رکا اور پلٹ کر وکرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سنا؟ کیا کہتا ہے؟ اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ تبھی وکرم بھائی طنزیہ لہجے میں زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب انگلی کر کے بولا، اگر تو نے اس کے گولی مار دی تو سمجھ اگلے الیکشن میں MLA تو ہوگا، مطلب تو جانتا ہے۔ امیت چودھری نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر یوں طویل سانس لی جیسے وہ بہت کچھ سمجھ گیا ہو۔ عبدل نے کوئی اندیا نہیں دیا، بلکہ پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رانا پرتاپ اپنے پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا جہاں اس کی ڈیوٹی تھی، وہاں شام ہو چکی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ مجھ سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ چند دن سے وہ نئے فون اور نئی سم نمبر سے پوری طرح رابطے میں تھا۔ ایک طرح سے یہ رابطہ ہاٹ لائن ہی کی مانند تھا۔ یہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ان سرکاری لوگوں کے فون اکثر سنے جاتے تھے، کئی دوسرے دن بھی ان کے فون ریکارڈ دیکھ سکتے تھے۔ کب تک پہنچ رہا ہے تیرا وہ عبدل؟ میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔
اکتائے ہوئے لہجے میں رانا پرتاپ سے پوچھا۔ کہا تو اس نے تھا کہ وہ آ رہا ہے، مگر ابھی تک نہیں۔ رانا نے پرسکون لہجے میں کہا، میرا خیال ہے اسے بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، وہ اب نہیں آئے گا۔ میں نے بھی اسی اکتائے ہوئے انداز میں کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کا تو باپ بھی آئے گا، دیکھ لینا۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں، وہ تو یوں اپنا انتظار کروا رہا ہے جیسے ہم کسی محبوبہ کی راہ میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ میں نے ماحول کے تناؤ کو توڑنے کے لیے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا، پھر حسرت سے بولا، یار وہ بھی کیا دن تھے، ایک لڑکی کے لیے راستے میں آنکھیں کیا پورے کا پورا اپنا آپ بچھا کر رکھتے تھے۔ تب کوئی دنیا کا دکھ نہیں تھا، بس اب تو بس آگ ہی آگ ہے ہر طرف۔ میں نے تلخی سے کہا تو وہ میری بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تمہیں یاد ہے اس کا باپ شادی کے لیے بھی راضی ہو گیا تھا، لیکن ہماری غربت ہمیں مات دے گئی۔ میرے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہوتے نا تو میں شادی کر لیتا، مگر اچھا ہوا یار نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد بھی پڑھ ہی نہ سکتا، تم نے بہت احساس کیا میرا، مجھے پڑھایا اور آج میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اب رشوت کا اتنا پیسہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا تم کر چکے بکواس، اب میں فون رکھتا ہوں، جب وہ آ جائے تو مجھے کال کر لینا، میں گھر پر ہی ہوں، اسی وقت بات کر لوں گا۔ میں نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، آ گیا ہے وہ، باہر اسی کی فور وہیل رکی ہے۔ میں خاموش رہا، اس نے فون میز پر رکھ دیا، مجھے وہاں کی آہٹیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد عبدل کی آواز گزری، معاف کرنا مجھے کچھ دیر ہو گئی رستے میں، مدعے پر آؤ۔ رانا پرتاپ نے گمبھیر لہجے میں کہا، بات تو تم کو کرنی ہے، ہمارے لوگ چھوڑ دو، مال واپس کر دو، اپنا بتاؤ کیا لوگے؟ اس نے بے خوف انداز میں کہا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تب تم مجھے گولی مار دو گے، اس کے بعد تم MLA بن جاؤ گے، سیاست میں آ جاؤ گے، یہی کہا ہے نا وکرم بھائی نے؟ رانا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں ایسا ہی کہا ہے، اس نے صاف کہا، لیکن تمہیں ہی کیوں کہا مجھے مارنے کو؟ یہ سوچا تم نے؟ اس کے ساتھ اس نے تمہیں بھی کہا کہ رانا پرتاپ کو مارنے کے واسطے نہ تیرا پرمیشن کی ضرورت ہے اور نہ تیرے پسٹل کی۔ تم جانتے ہو کہ میں اسے کب تک مار چکا ہوتا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں یہ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ رانا پرتاپ نے وکرم کے لب و لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب تمہیں کس نے بتایا ہے؟ عبدل کی حیرت بھری آواز ابھری، یار پولیس والا ہوں، تم لوگوں کے اندر تک کی رسائی رکھتا ہوں، مجھے خواب نہیں آتے کب کہاں اور کس سے ڈیل ہوتی ہے۔ رانا پرتاپ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، بتاؤ وہ غدار کون ہے؟ اس نے غصے میں کہا، ایسی بات بے وقوف کرتے ہیں، ایک صحافی اپنا سورس نہیں بتاتا، میں تو پھر قانون والا ہوں، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ان میں خاموشی چھا گئی، پھر چند لمحوں بعد اس نے کہا، یہ سوچا تمہیں ایسا کیوں کہا گیا؟ میں نہیں جانتا، عبدل نے صاف گوئی سے کہا، مگر میں جانتا ہوں، اندر کی کہانی یہ ہے کہ وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، ہر حال میں تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ رانا نے جذباتی انداز میں کہا، وہ کیوں ماریں گے وہ؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، یہ میز پر فون پڑا ہوا ہے، اسے اور ہیلو کہو، تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا، اس نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد فون پر عبدل نے ہیلو کہا تو میں بولا، عبدل یاد کر اس وقت کو جب تم سڑک پر پڑے ہوئے تھے، چند لوگوں نے تمہیں کتے کی طرح مارا پیٹا تھا، کس نے تمہارے زخموں کا علاج کروایا تھا؟ کون تھا جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی؟ تم راجویر تم ہو؟ اس نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد بولا، کہاں ہو تم؟ مجھے تو یہی کہا گیا تھا کہ تم خلاص ہو چکے ہو، مجھے بتاؤ تم یاد ہے تمہارے ہاتھ میں کس نے پسٹل دیا تھا؟
میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں، میں اپنے سارے زخم جانتا ہوں، زخموں پر مرہم رکھنے والا بھی جانتا ہوں، جس نے مجھے جینا سکھایا۔ میں آج بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ اس نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ تم جانتے ہو وکرم نے تمہیں کیوں کہا؟ میں نے پوچھا۔ اسے یہ پتا ہے کہ میں رانا پرتاپ کبھی دوست رہے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں تمہیں، اس نے سکون سے کہا۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں وہ تمہاری جان لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمہارے بعد ڈسوزا کو بھی ٹھکانے لگانا ہے، اور پھر وہ ہوں گے، اور ممبئی کے اس علاقے اندھیری کے بے تاج بادشاہ۔ کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں انہیں۔ میں نے کہا تو وہ ایک دم غصے میں بولا، راجویر، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کیوں؟ اس نے کہنا چاہا تو میں پرسکون انداز میں بولا، 10 برس ہو گئے اور تمہیں یہ تک معلوم نہیں کہ تم چاروں کا باپ کون ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ ہمارا باپ ہم خود ہیں راجویر، پر میں تمہاری بات جھٹلا نہیں سکتا۔ بولو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، اور تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے حتمی انداز میں کہا تو وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا، میں پہلے تمہیں ثبوت دے دوں، پھر بتاؤں گا تمہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، کیا ثبوت ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ تم اپنے بندے لے جاؤ اور ان سے ڈیل ایک ہی سوال پر کرنا۔ اس وقت جو ایم ایل اے ہے وہ فوراً استعفیٰ دے تاکہ تم ایم ایل اے بن جاؤ۔ اگر کل تک استعفیٰ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر مجھے بتانا اگر تم اس قابل رہے کہ تم مجھے بتا سکو۔ ایسا کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ بول عبدل، کیا کہتا ہے؟ رانا پرتاپ کی آواز گونج۔ جو راجویر کہتا ہے وہ مجھے دیکھنے دے۔ ماں قسم، دیکھنا کیسی تباہی لاتا ہوں۔ یہ میرے اندر کا عبدل نہیں جانتے۔ اس نے غصے میں کہا تو رانا نے مجھے کہا، میں اس کے پنٹر چھوڑ رہا ہوں، ڈیل بھی دے رہا ہوں۔ اس سے یہ پوچھ لو میری مدد چاہیے یا نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، اس نے کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ شام ڈھل کر رات میں بدل گئی۔ ابھی رات کا پہلا پہر تھا۔ عبدل اپنے گھر پر موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے بندے پولیس اسٹیشن سے چھڑوائے اپنا مال اٹھانے پہنچا، تبھی اس نے وکرم بھائی سے فون پر رابطہ کیا۔ فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہاں عبدل، بول۔ تیرے پنٹر لوگ بھی آ گئے اور تیری ڈیل بھی واپس کر دی۔ اب بول، آگے کیا کرنا ہے؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ 5-10 لاکھ دے دینے تھے رانا کو، وہ اس سے پوچھ لے آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے مرنا ہے یا ہمارے ساتھ کام کرنا ہے؟ وکرم نے نخوت سے کہا تو اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، وہ میں دیکھ لوں گا، مجھے دوسری بات کرنی ہے۔ کون سی بات؟ وکرم بھائی نے بے پرواہی سے پوچھا۔ ایم ایل اے والی۔ وہ جو اس وقت ایم ایل اے ہے، اس سے کہو ابھی کے ابھی استعفیٰ دے۔ میں اس کی خبر ٹی وی پر سنوں گا، عبدل نے دبے دبے غصے میں کہا تو وکرم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو سٹک گیا ہے کیا؟ ابے سالے، یہ نیتا گیری کوئی ایک دن کا کام تھوڑی ہے، 1-2 ہفتے لگیں گے اسے۔ میں نہیں جانتا، تو نے مجھے کہا، میں نے کر دکھایا۔ اب جو تو نے بولا وہ کر، ابھی کے ابھی کر۔ عبدل نے دھاڑتے ہوئے کہا، دیکھ عبدل، مجھے لگتا ہے کہ تو نے کوئی زیادہ پی لی ہے۔ تو ایسا کر، سکون سے سو جا، کل بات کریں گے۔ وکرم نے اسی حقارت سے کہا، میں نے صبح سے ایک گھونٹ نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ تو جانتے ہو، رات 10 بجے سے پہلے بس، عبدل نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کا دماغ سلگ رہا تھا۔ 10 برس تک اس نے وکرم بھائی کے ساتھ کام کیا تھا۔ اس دوران ایک بھی لمحہ ایسا نہیں آیا تھا جب اس نے اس گینگ کے خلاف ذرا سا بھی سوچا ہو۔ پہلی بار وکرم نے جو اس پر غداری کا شک کیا تھا وہ اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس سے بھی زیادہ آج ہی اس نے راجویر کی آواز سن لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ راجویر اور رانا پرتاپ کے اس پر بہت احسان تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نے وکرم بھائی اور ان کے گینگ کا بھروسہ کبھی توڑا تھا۔ وکرم کے پلان کے بارے میں
جو راج نے بتایا تھا اس کا دل مان رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ راجویر پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ اس وقت وہ کوریڈور میں ٹہل رہا تھا کہ وکرم کوئی نہ کوئی جگاڑ لگائے گا اگر وہ مخلص ہوا، ورنہ جو راجویر نے کہا وہی سچ ہے۔ اس کا اضطراب بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت بڑا موڑ آنے والا تھا۔ یہی موڑ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ نمبر نہ صرف اجنبی تھا بلکہ غیر ملکی تھے۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب راجویر تھا۔ ابے او بھونڈو، کیا کر رہا ہے؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ یہی وکرم کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کہہ دیا میں نے اسے کہ ایم ایل اے سے۔ ارے چھوڑ اسے، اب تجھے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دماغ استعمال کر۔ میں نے تیرے فون پر ایک ویڈیو بھیجی ہے، دیکھ، سب سمجھ میں آ جائے گا، پر دیکھ دماغ استعمال کرنا، راجویر نے کہا اور فون بند کر دیا۔ عبدل بھائی نے جلدی سے ویڈیو کھولی اور دیکھنے لگا۔ شام کے جھٹپٹے میں ممبئی کے علاقے اندھیری ہی کی ایک ویران سڑک پر کار جا رہی تھی۔ جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی تھی وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ڈسوزا کار چلا رہا تھا۔ اس کے برابر انہی کا ایک آدمی بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ کار تیزی سے جا رہی تھی۔ سیاہ سڑک کے دونوں اطراف سرسبز درخت تھے۔ اگلی نشست پر بیٹھے وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ڈسوزا نے کار روک دی۔ پھر پیسنجر سیٹ پر بیٹھے آدمی سے بڑے اطمینان سے پوچھا، ہاں کہو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ ڈسوزا اپن وکرم بھائی کے ساتھ ہے۔ اس نے ہم سے پرامس کیا ہے کہ مجھے اس علاقے کا ڈان بنا دے گا جس کا تو ڈان ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل نکال لیا۔ ڈسوزا ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے اطمینان سے کہا، وکرم بھائی تجھے کچھ نہیں دے گا سوائے موت کے۔ جو مجھے مار سکتا ہے وہ تجھے کہاں چھوڑے گا؟ سوچ، اچھی طرح سوچ، کیا دے گا؟ تم جائے تو اپن کا ہوئیں گا نا، یہ اندھیری پن کا راج بس۔ اگر وکرم میرے راستے میں آئے گا تو وہ بھی خلاص ہوئے گا۔ اس نے پسٹل تانتے ہوئے بے دردی سے کہا، تو مجھے مت مار، میں گوا چلا جاتا ہوں ابھی کے ابھی، واپس نہیں آؤں گا۔ تو جانے اور اندھیری جانے، سب تیرا۔ ڈسوزا نے کہا، نہیں، تجھے اوپر جانے کا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے پسٹل اس کی کنپٹی پر رکھ دیا تو وہ بولا، میں نے تجھ پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہے وکٹر، اور تو؟ لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کہ ایک فائر ہوا اور خون پھیل گیا۔ عبداللہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، اوہ! پھر چند ثانیے یوں ہی ساکت رہنے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے بولا، بہت برا کیا وکرم، بہت برا کیا تو نے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں میں فون تھر تھرانے لگا۔ وہ راجویر کا فون تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر لی۔ ڈسوزا گیا، اب تیری باری۔ راجویر، تم ٹھیک کہتے تھے، اب وکرم میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ عبدل نے دانت پیستے ہوئے کہا، ابھی کچھ دیر بعد وہ تجھے فون کرنے والا ہے، تجھے بلائے گا، کوئی بھی بہانہ کر کے بلائے گا۔ اب اگر بچ سکتا ہے تو بچ، میں تیرے ساتھ یہی کر سکتا ہوں، کچھ اور بول۔ تو راجویر نے کہا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ انہیں ان 10 برسوں میں پتہ ہی نہیں چلا عبدل کس بلا کا نام ہے۔ اس نے غصے کی شدت سے کہا تو راجویر نے فون بند کر دیا۔ عبدل نے چند لمحے سوچا اور فون پر نمبر ملانے لگا۔ وہ اپنے فون پر ہی بات کر رہا۔ اس کے فون پر وکرم کی کال آنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہاں بول وکرم، تو ایسا ہی کر، جلدی سے نکل کر بیچ پر آ جا، آج تھوڑا جشن کا موڈ ہے۔ وکرم نے خمار آلود لہجے میں کہا، تیرا موڈ ہے تو کر موج، میں آج تھکا ہوا ہوں۔ ارے تیری پسند کی چھمیاں ہے، انگلش دارو ہے، کھلا سمندر ہوگا اور ہم چاروں ہوں گے، عیش کریں گے۔ امید تیرے ساتھ ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے گھر سے آ رہا ہے۔ وکرم نے کہا، چل ڈسوزا کو بول وہ مجھے لیتا جائے۔ اس نے کہا، تو آ جانا، کیوں نخرے کر رہا ہے؟ وہیں بس بات کر لیں گے تیرے ایم ایل اے بننے کی۔ وکرم نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، چل آتا ہوں۔
اس نے کہا تو وکرم نے فون بند کر دیا۔ عبدل کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ ڈسوزا کے نمبر پر کال کرے، لیکن وہ کوئی شک پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وکرم کے ساتھ کیا کرے گا۔ رانا پرتاپ تیزی سے پولیس کمشنر کے کمرے میں داخل ہوا۔ پولیس کمشنر کے سامنے میز کے پاس کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے سامنے دائیں جانب ایل ایم اے ملہوترا بیٹھا ہوا تھا۔ سفید کرتا پاجامہ، خاکی ویسکوٹ، سر پر سفید گاندھی کیپ، لمبا کلین شیو چہرہ اور دبلا پتلا سا وہ رانا پرتاپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے جاتے ہی سیلوٹ مارتے ہوئے کہا، یس سر۔ رانا، ان کو جانتے ہو؟ کمشنر نے پوچھا۔ جی، انہیں کون نہیں جانتا، یہ ملہوترا صاحب ہیں، ہمارے علاقے کے ایم ایل اے۔ اس نے تیزی سے مؤدب لہجے میں کہا۔ انہیں انڈر ورلڈ سے کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ کوئی ان کی زندگی لینا چاہتا ہے۔ کسی نے کسی کو ان کی سپاری دی ہے۔ مطلب انہیں کچھ واضح نہیں ہے، لیکن جن ذرائع نے انہیں اطلاع دی ہے وہ معتبر ہیں۔ کمشنر نے یوں کہا جیسے وہ اس سے جان چھڑاتا ہو۔ سر، میرے لیے حکم؟ اس نے پوچھا۔ آپ ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اسے حل کریں۔ اگر آپ کو کوئی تہمکانہ حکم بھی چاہیے ہو تو وہ لے سکتے ہیں۔ کمشنر نے کہا، جی سر، جو حکم۔ اس نے الرٹ ہوتے ہوئے کہا، آپ بیٹھیں یہاں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ کہتے ہوئے کمشنر اٹھا۔ اس نے کیپ اپنے سر پر جماتے ہوئے کہا، سر پر کیپ جمائی اور ملہوترا سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، یہ میرا قابل آفیسر ہے، آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو کمشنر اپنے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ ملہوترا زیر لب مسکراتے ہوئے کمشنر کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تبھی رانا پرتاپ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جی ملہوترا صاحب، بتائیں کس سے کیا معلوم ہوا ہے؟ تم شاید جانتے ہو وکرم بھائی نامی ایک غنڈہ ہے اس علاقے میں۔ ہاں، میں جانتا ہوں، وہ میرے خیال میں آپ کو سپورٹ۔ اس نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں مانتا ہوں وہ مجھے سیاسی طور پر سپورٹ کرتا رہا ہے، میں نے بھی اس کے کئی کام کیے ہیں، اب بھی اس کی پشت پناہی کرتا ہوں۔ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنے ساتھی عبدل کو میری سپاری دی ہے۔ ملہوترا نے دبے دبے غصے میں کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، 2-4 افراد ہیں۔ وہ 4 افراد ہیں اور چاروں برابر کے ہیں، ان کے مفاد ایک ہیں، ایک دوسرے کو سپاری کیوں دیں گے؟ پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ انہوں نے آپ کی سپاری اپنے ہی بندے کو دے دی؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ملہوترا صاحب۔ آج ہی ان کی ایک ڈیل پکڑی گئی ہے، وہ اس کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہے ہیں۔ اس نے بتایا، وہ تو کوئی بات نہیں، وہ ڈیل میں نے ہی پکڑی تھی اور پھر چھوڑ بھی دی۔ میں خود جانتا ہوں کہ اس کے لیے مجھے کتنی محنت کرنا پڑی تھی۔ حالانکہ مجھے چند دن اس نے کہنا چاہا تو ملہوترا اس کی بات کاٹ کر بولا، میں جانتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے ایسی بات کیوں کی؟ وہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی عبدل کے ہاتھوں؟ مجھے لگتا ہے آپ کے جو ذرائع ہیں انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یا پھر آپ خود ڈرامہ کر رہے ہیں۔ رانا پرتاپ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ تم ہوش میں تو ہو انسپکٹر؟ کیا الفل بک رہے ہو؟ میں کیوں ڈرامہ کرنے لگا؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ناراض نہ ہو، اس کی ایک بہت معقول وجہ میرے پاس ہے، اس نے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں کہا۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے سرسراتے ہوئے پوچھا۔ نیتا جی، کیا آپ کا چند ہفتوں سے ڈسوزا نامی ایک غنڈے سے جھگڑا چل رہا ہے؟ جھگڑا چل رہا ہے جو وکرم بھائی کا ہی ساتھی ہے؟ رانا پرتاپ نے پوچھا۔ ہاں تو وہ مجھ سے 2 کروڑ مانگ رہا تھا بغیر کسی وجہ کے، ملہوترا نے جوش میں آ کر بتایا۔ وہ قتل ہو گیا ہے، اس نے ڈرامائی لہجے میں کہا تو ملہوترا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے شدید حیرت سے پوچھا، کس نے کیا ڈسوزا کا قتل؟ وہ قاتل میرے قبضے میں ہے، میں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اس نے جو بیان دیا ہے وہ سننا پسند کریں گے آپ؟
اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا بیان دیا ہے اس نے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے ایم ایل اے ملہوترا نے ہی ڈسوزا کو مارنے کی سپاری دی تھی، میں نے مار دیا۔ رانا پرتاپ نے کہا تو ملہوترا کا رنگ اڑ گیا، وہ چکرا کر رہ گیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمے سے بولا، بڑی گہری سازش کی ہے کسی نے، اب آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، دیکھو، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، تم اس خبر کو کسی طرح میڈیا تک نہ پہنچنے دو، میں سب دیکھ لیتا ہوں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔